مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں 27 سیاحوں کے قتل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان نئی جنگ چھیڑ دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس حملے میں کئی سیاح زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو سعودی عرب کے دورے پر تھے، وہ اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کر انڈیا واپس پہنچے اور ایئرپورٹ پر ہی سیکیورٹی اجلاس بلا لیا، جس کے بعد نریندر مودی نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا۔ یعنی بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے، واگا بارڈر بند کر دیا اور پاکستانی شہریوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ پہلگام میں منگل کی دوپہر ہونے والی خون ریزی کو، جس میں کم از کم 27 سیاح ہلاک ہوئے، 2019 کے بعد سے انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کی سب سے مہلک کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو کی رپورٹ کے مطابق مارے جانے والے فوجی یا سیکیورٹی اہلکار نہیں ہیں، بلکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی سب سے خوبصورت وادی پہلگام میں چھٹیاں گزارنے کے لیے آنے والے عام شہری تھے۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے بغیر روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا اور 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی میں طے پانے والے دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا۔ مودی سرکار اور بھارتی میڈیا نے اس حملے کا سارا الزام پاکستان پر عائد کیا ہے، جسے پاکستان نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کے اس شرمناک اقدام کے بعد پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی آبی جارحیت اور دیگر اقدامات کا بھرپور جواب دیتے ہوئے پاکستان نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد کر دیا۔ پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن قرار دیا گیا۔ پاکستان اپنی لائف لائن کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پاکستان کی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا یا پانی کا بہاؤ موڑا گیا تو اس کو اس جنگ کا اقدام سمجھا جائے گا۔ پاکستان کو بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق حاصل ہے، جب تک بھارت پاکستان میں دہشت گردی سے باز نہیں آ جاتا۔ پاکستان نے واگا بارڈر فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے واگا بارڈر کے راستے سے بھارت سے تمام زمینی آمد و رفت معطل کر دی ہے۔ بھارت کے لیے ہر قسم کی تجارت خواہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود فوری طور پر بند کر دی ہے۔ بھارتی شہریوں کو دیے گئے سارک ویزا استثناء اسکیم کے ویزے معطل اور منسوخ کر دیے اور پاکستان میں موجود تمام بھارتی شہریوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس میں صرف سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی، بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دی گئی ہیں اور انہیں 30 اپریل 2025 تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی۔ بھارتی ہائی کمیشن ناپسندیدہ شخصیات کے مشیروں کو بھی بھارت واپس جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ انڈیا سن لے، اگر بھارت نے کوئی جارحیت کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے دو قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دشمن سن لے، پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی بھارتی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ پاکستان اور مسلح افواج اپنی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے دفاع کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فروری 2019 میں بھارتی سرحدی خلاف ورزی پر مخصوص انداز میں مگر پختہ فیصلے کے ساتھ جواب دیا گیا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا کشمیر کا قبضہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ پہلگام واقعے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارت کی گھٹیا سوچ ہے۔ پاکستان کی قید میں کلبھوشن یادو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا زندہ ثبوت ہے۔ دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک اعلان کیا ہے، اگر پاکستانی شہروں میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تو بھارتی شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ بھارت نے ماحول گرم کرنا چاہا تو پاکستان بھی تیار ہے۔ جب بھارت جیسا دشمن پڑوس میں ہو تو پاکستان کے میزائل تجربات جاری رہیں گے۔ پہلگام کا بھارتی ڈرامہ بے نقاب ہو چکا۔ خواجہ آصف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو سرٹیفائیڈ دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا، پاکستان کی مغربی سرحد پر بھارت نے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو مسلط کر رکھا ہے اور کسی اور ملک میں ایسا سرٹیفائیڈ دہشت گرد حکمران نہیں۔ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے لیڈرز بھارت میں ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ افغانستان سے جو بی ایل اے کر رہی ہے اس میں بھارت ملوث ہے۔ بطور ریاست بھارت نے کینیڈا اور امریکہ میں دہشت گردی ایکسپورٹ کی۔ دہشت گردی کے باعث کینیڈا نے بھارت کے خلاف احتجاج کیا۔ سب سے بڑی زندہ گواہی پاکستان کے پاس بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی صورت میں موجود ہے۔ پاکستان کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں۔ اگر بھارت نے کوئی ایڈونچر کرنا چاہا تو پاکستان تیار ہے اور بھرپور جواب دے گا۔
पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैन अल-अक़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम अपनी सरजमीन के जर्रे जर्रे का दिफा करेंगे। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इलाज वहाँ पे करवाते हैं। ये मैं कुछ स्पेकुलेशंस नहीं कर रहा, मैं हार्ड फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लीडर्स जो हैं एक्टिवली वो हमारे यहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वे बैक जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, उस वक्त जिस तरह उनको कैश डोल आउट किया जाता था टेररिस्ट को, बाकायदा वीडियोज़ जो है हमने उस वक्त जो है ऑन रिकॉर्ड लेके आए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है। तो अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है या जो BLA कर रही है उसमें फुटप्रिंट जो है या फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो साफ नज़र आते हैं हिंदुस्तान के, और जो उनके हुक्मरान के क्रेडेंशियल्स हैं एज टेररिस्ट वो बिल्कुल जो है उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि एज ए स्टेट हिंदुस्तान ने जो है कनाडा भी एक्सपोर्ट किया टेररिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सपोर्ट किया। दोनों मुल्कों ने इस पे एहतजाज किया, यहाँ तक कि कनाडा ने उनके साथ सफारती ताल्लुकात भी खतरे में डाल दिए। और कनाडा के वज़ीर आज़म जो है उस टेररिस्ट अटैक्स के अगेंस्ट जो है जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो अनप्रेसिडेंटेड है कि वेस्ट में हिंदुस्तान के खिलाफ इस किस्म का प्रोटेस्ट हुआ हो। सेम हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पे कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी मेंबर के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ कोई इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं है। तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैन अल-अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं, और जो है सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास जिंदा गवाही कलभूषण बैठा हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि भारत के पास पहलगाम हमले से मुतल्लिक कोई शवाहिद हैं तो दुनिया और पाकिस्तान के साथ शेयर करें। We are concerned at the loss of tourist lives in the attack in Pahalgam. ये in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. और जो कल इंडिया ने जो अनाउंसमेंट्स की थी उसके हवाले से कुछ फ़ैसले किए गए। सबसे पहला फ़ैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि भारत ने पहलगाम का जो ड्रामा रचाया उसके अभी तक कोई शवाहद पेश नहीं कर सका और ना उन सयाहों की तस्वीर जारी की जो इस हमले में हलाक हुए, जबकि पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए हैं जिनके पास भारी हथियार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस के वाक़े से मुतल्लिक हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर चुका है। भारत हमेशा सिर्फ ब्लेम गेम करता है। अगर भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका माजी से ज्यादा बुरा हशर होगा।